یہ واقعہ ایک ایسے نبی کا ہے جس کی زندگی نے صبر، توبہ اور اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا درس دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک قوم کے رہنما تھے جو اللہ کے پیغام کو نہیں مان رہی تھی۔ ان کی زندگی ایک ایسی داستان سے بھری ہوئی ہے جو آج بھی ہر انسان کے لیے عبرت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار اللہ کی طرف بلایا، انہیں سچائی اور نیکی کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ واحد ہے، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مگر قوم کا مزاج سخت اور ضدی تھا۔ وہ اپنے گناہوں میں مگن تھے، شرک اور ناانصافی کی طرف راغب تھے اور سنتے ہی نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ہر طرح سے نصیحت کی، صبر اور محبت سے انہیں حق کی طرف بلایا، مگر یہ سب زبانی تعلیم اور تنبیہات قوم پر اثر نہ کر سکیں۔ ہر روز ان کے دل پر بھاری بوجھ بڑھتا گیا۔ وہ دیکھتے تھے کہ لوگ ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہیں۔ ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر یہ قوم کبھی بھی حق نہیں سمجھے گی تو مجھے اپنے رب کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، مگر انسانیت کے دکھ نے انہیں ایک اہم فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ شہر سے باہر نکل گئے، اپنے رب کی طرف رجوع کے لیے نکلے، مگر ساتھ ہی ایک سبق بھی ان کے دل میں نقش ہو گیا۔ اللہ کی قدرت اور نصرت ہمیشہ ان کے ساتھ ہے جو صادق اور نیک دل ہیں۔ راستے میں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک سمندر کے کنارے قدم رکھا۔ وہاں ہوا کا شور، پانی کی لہریں اور فطرت کی خاموشی ایک الگ ماحول پیدا کر رہی تھی۔ دل میں خوف اور امید دونوں موجود تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئے اور اللہ سے دعا کی، اپنی قوم کی اصلاح اور اپنی ذمہ داری میں رہنمائی مانگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنی رحمت اور آزمائش کے نظام کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ اچانک ایک عظیم مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں ہر انسان کی آنکھوں سے خوف اور حیرت نکل جاتی، مگر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے ایمان اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے اور سمندر کے اندھیروں میں اپنی دعا کے ذریعے اللہ کی رحمت کو طلب کرتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے اندھیرے پیٹ میں تھے۔ چاروں طرف پانی کی گہرائی، اندھیرا اور سخت تنہائی تھی، مگر ان کے دل میں ایمان کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے رب کی طرف دل سے رجوع کیا، اپنی قوم کی اور اپنی قوم کی اصلاح کے لیے دعا کی۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، میں خود ظالموں میں سے تھا۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھے، بلکہ دل سے نکلی ہوئی نیک تمنائیں تھیں جن میں مکمل عاجزی، صبر اور اللہ پر یقین جھلک رہا تھا۔ مچھلی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سن کر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ظاہر کیا۔ ایک لمحے میں مچھلی نے پانی کے اندر خود کو حرکت دی اور حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے قریب پہنچا دیا۔ جیسے ہی وہ پانی کے کنارے آئے، زمین پر قدم رکھا، ان کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کی قدرت اور رحمت نے انہیں بچا لیا، اور یہ لمحہ دنیا کے لیے عبرت بن گیا کہ اللہ کی رحمت ہر وقت اپنے بندوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ کتنی ہی مشکل میں ہو۔ نجات کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جان چکے تھے کہ اللہ کا کام انسان کے ارادوں اور صبر پر مبنی ہے، اور ہر انسان کی اصلاح اللہ کے علم میں ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دوبارہ اللہ کی طرف بلانے کا عزم کیا، مگر اس بار ان کے دل میں ایک سبق نقش تھا۔ صبر اور دعا کی طاقت کسی بھی آزمائش سے بڑی ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بے حد ہے، اور حقیقی توبہ اور عاجزی کے ذریعے ہر مشکل حل ہو سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، مچھلی کے اندھیرے میں ان کا صبر اور اللہ کی نجات آج بھی ایمان والوں کے لیے روشنی ہے۔ نجات کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف لوٹنا شروع کیا۔ ان کے میں ماضی کی یادیں اور قوم کی ضد کی تصویریں تھیں، مگر ایمان اور صبر نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ جان چکے تھے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی قوم اصلاح نہیں پا سکتی، اور ہر کامیابی اللہ کی مرضی سے ممکن ہوتی ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہی نبی جو کچھ عرصہ پہلے شہر سے باہر نکل گئے تھے، اب اللہ کی طاقت اور رحمت کے ساتھ واپس آئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے احکام کی پیروی کرو، ظلم اور گناہ کو چھوڑ دو اور اپنے دلوں میں ایمان پیدا کرو۔
ابتدائی ردعمل میں لوگ جھجک رہے تھے۔ کچھ نے سوچا کہ شاید یہ انسان صرف نیک نیت سے آیا ہے، مگر اللہ کی طاقت اور حضرت یونس کی صبر و استقامت نے ان کے دلوں پر اثر ڈالنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ نبی صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ان کی روحانی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ کچھ لوگوں نے فوراً توبہ کی، اپنے اعمال کی اصلاح کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ انہوں نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ دوسرے ابھی بھی محتاط تھے، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی حکمت، نصیحت اور صبر نے انہیں بھی سچائی کے راستے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اور صبر کا اثر سب کے سامنے آیا۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی یہ سکھاتا ہے کہ سچی توبہ، صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کے ساتھ ہے جو عاجزی اور ایمان کے ساتھ اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ اللہ کے احکام کی اطاعت، ظلم سے اجتناب اور نیکی کے راستے پر چلنا حقیقی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے، مگر ہر انسان کو اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آہستہ آہستہ نیک راستے کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، ظلم اور ناانصافی کو چھوڑ دیا اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے لگے۔ ہر دن حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہ کر انہیں ہدایت دیتے، صبر اور شکر کا درس دیتے اور ہر نعمت کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان کے طور پر سمجھنے کی تلقین کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی تربیت میں کبھی ہمت نہیں ہاری۔ انہیں سکھایا کہ اللہ کی رحمت ہر وقت ان کے ساتھ ہے، مگر ایمان اور اطاعت کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ قوم نے محسوس کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام صرف ایک نبی نہیں، بلکہ ایک کامل رہنما اور محافظ بھی ہیں، جو ہر حال میں انہیں سچائی اور نیکی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم میں مکمل اصلاح ہو گئی۔ لوگ صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے لگے، ہر عمل میں انصاف اور نیکی کو اپنا معمول بنایا اور اللہ کے وعدوں پر پورا یقین کر لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی قوم صحیح راستے پر آ گئی اور ان کی محنت رنگ لے آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری حصہ دعا، تعلیم اور لوگوں کی اصلاح میں گزارا۔ انہوں نے قوم کو بتایا کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں صبر، توبہ اور شکر کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہر نعمت کے شکر کی تلقین کی اور ہر مشکل میں دعا کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ ان کی زندگی ایک روشن مثال تھی جو صبر، ایمان اور اللہ کی رحمت کے اثرات کو دکھاتی ہے۔ ان کی قیادت اور تعلیم آج بھی انسانیت کے لیے عبرت ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ اگر ایمان، صبر اور دعا کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر آزمائش ختم ہو جاتی ہے اور ہر انسان اصلاح کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے، ہر انسان کے لیے موجود ہے جو عاجزی اور ایمان کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور اللہ کی ہدایت پر عمل کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قوم کی اصلاح انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے جو ہر دور میں ہر انسان کے دل میں روشنی پیدا کرتی ہے۔